السلام علیکم۔ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ آخر خواب ہمیں نظر ہی کیوں آتے ہیں؟ کیا اندھوں کو بھی خواب نظر آتے ہیں؟ سائنس اور مذہب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مختلف زمانوں کے عظیم انسانوں نے خوابوں سے کیا کچھ پایا اور اب تک انسان خوابوں کے اسرار کے بارے میں کتنا جان پایا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو لازمی مل جائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ سن 610 میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اہل مکہ کے سامنے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکے میں یار غار ابو بکر سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف مہوئے سفر تھے۔ یہی ایک سرائے میں قیام کے دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بڑے میدان میں ہیں اور اہل شہر بھی موجود ہے۔ وہ سب اوپر دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابو بکر نے اوپر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک خوبصورت اور چمکتا ہوا چاند تھا اور ہر دیکھنے والا اس کو پانے کی تمنا کر رہا تھا کہ ایک دم وہ چاند ابو بکر کی جھولی میں آن گرا۔ اسی لمحے حضرت ابو بکر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی پریشان ہوئے مگر کچھ سمجھ نہ سکے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مکہ لوٹے تو لوگوں نے کہا تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی خبر تو لے لو۔ ابو بکر آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ابو بکر حیران رہ گئے اور پھر بولے، یا محمد کوئی معجزہ؟ اس پر رسول کائنات نے فرمایا، ابو بکر وہ چاند یاد ہے جو تمہاری جھولی میں آ گیا تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پوری زندگی کوئی اختلافی سوال نہ کیا، بس جی اور ہاں ہی کرتے رہے اور صدیق کہلائے۔ حضرت نے خواب کو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ بتایا ہے۔ اعلان نبوت سے قبل آپ رات کو جو خواب دیکھتے وہ دن میں پورا ہو جاتا۔ آپ کے فرمان کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: سچے خواب، پچھلی زندگی یا آنے والی زندگی کے اشارے والے خواب، اور شیطانی خواب۔ خوابوں کا تعلق انسان کی نیند سے جڑتا ہے جو قدیم ترین معاملہ ہے۔ سائنس کے مطابق نیند 2 طرح کی ہوتی ہے جس کا دورانیہ 90 سے 110 منٹ تک ہوتا ہے۔ پہلی ریپیٹ آئی موومنٹ کہلاتی ہے۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی سے ایک ایمینیو نامی تیزاب خارج ہوتا ہے جس سے انسانی جسم آزادانہ حرکت سے معذور ہو جاتا ہے اور خواب میں ری ایکٹ نہیں کر پاتا۔ البتہ جہاں یہ ایمینو خارج نہیں ہوتا وہ لوگ نیند میں بولتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں اور ری ایکٹ بھی کرتے ہیں۔ نیند کی دوسری قسم نان ریپیٹ آئی موومنٹ کہلاتی ہے جس میں خواب نظر تو آتے ہیں مگر یاد کم رہ پاتے ہیں۔ مذہبی روایتوں میں بھی رات کے پچھلے پہر کے خواب کو سچا مانا گیا ہے۔ سلائی مشین ایجاد کرنے والا بھی ایک خواب کے بعد اپنی سلائی مشین کی ایجاد کو مکمل کر پایا۔ جیمز واٹسن نے ڈی این اے کا درست ماڈل بھی خوابی احلام کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہاں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں کہ اندھوں اور نابیناؤں کو بھی خواب نظر آتے ہیں۔ اب تو سائنس اس بات پر بھی تحقیق کر رہی ہے کہ آیا خواب جانور بھی دیکھتے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو آج کل سب کو رنگین یا کلر خواب آتے ہیں مگر 50-60 سال پہلے جب بلیک اینڈ وائٹ فلمیں اور ٹی وی کا زمانہ تھا تو لوگوں کو خواب بھی بلیک اینڈ وائٹ ہی آتے تھے۔ خواب روحانیت کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ مشہور صوفی شاعر جلال الدین رومی خوابوں کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور خواب کو روح کی پرواز مانتے ہیں۔ امام غزالی کی تحقیق پر ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان پہلے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، پھر اسے علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ نبی پہلے چاہے خواب میں یا احلام کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے پھر دیکھتا ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ کائنات کی کوئی قوت ہمہ وقت انسانوں کی مددگار رہتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔